انجانے بھوت۔ پچھلے 4 روز سے سارم کے ساتھ عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ان واقعات کے پیچھے کوئی ماورائی مخلوق تھی، کوئی آسیب تھا یا کسی کی چال، وہ نہیں جانتا تھا اور نہ اسے جاننے کی تمنا تھی، لیکن مسلسل 4 روز کے پراسرار واقعات سے وہ عاجز آ چکا تھا۔ کبھی اس کے کپڑے گم ہو جاتے تھے تو کبھی اس کے کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیل جاتی تھی، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ سارم گاؤں رحمت پور کا باسی تھا۔ اس نے میٹرک رحمت پور سے کیا تھا۔ گاؤں میں چونکہ کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے اس کے والدین نے اس کو ایبٹ آباد کے ایک کالج میں ایڈمیشن دلوایا اور ساتھ ہی ہاسٹل میں ایک الگ روم دلوایا تاکہ سارم یکسوئی کے ساتھ تعلیم جاری و ساری رکھ سکے۔ سارم کے والد جاوید اختر ایک معمولی کسان تھا۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا یونس جو میٹرک کے بعد امریکہ چلا گیا تھا اور ہر ماہ اخراجات کے لیے ایک موٹی رقم ارسال کر دیتا تھا۔ سارم کا تعلیم کا خرچہ یونس ہی اٹھاتا تھا۔ سارم کے فرسٹ ایئر کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ اس نے A1 گریڈ لیا تھا۔ وہ اس خوشی کو اپنی فیملی سے شیئر کرنے گاؤں آ گیا اور جب وہ گاؤں سے لوٹا تو اس کے ساتھ عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ ان معاملات کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، انتہائی کوشش کے بعد بھی سارم یہ نہ جان سکا اور 4 دن بعد اس نے گاؤں جانے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق یہ پراسرار واقعات ہاسٹل کے اس منحوس کمرے تک محدود رہیں گے۔ اب سارم گاؤں اپنے گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے سے جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے چارپائی پر اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایسے اپنے سینے سے لگایا کہ جیسے بہت پیار آ رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ تو بھی وہاں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کی ماں زلیخا خالص دیہاتی انداز میں بولی۔ اچھا تو جا اپنے کمرے میں، تیرے لیے ٹھنڈی لسی لے کر آتی ہوں۔ سارم صرف اچھا ماں کہہ سکا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے دھڑام کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گرا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اف، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت اس کی ماں لسی لے کر آ گئی جسے وہ گٹا گٹ پی گیا اور اس کی ماں گلاس لے کر واپس چلی گئی۔ سارم چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک باہر سے کسی کی لرزہ خیز چیخ کی آواز گونجی۔ وہ بھاگا بھاگا باہر آیا۔ وہاں حسب معمول اس کی ماں تخت پر بیٹھی ہوئی سبزی کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا سارم، تو باہر کیوں آ گیا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ آپ کو کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ اماں بولی، تو پاگل ہے کیا؟ ادھر بہت خاموشی ہے اور 5 منٹ سے تو کوئی سوئی بھی نہیں گری، تو کیسے تجھے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی؟ تو 3 دن بعد واپس آیا اور اوپر سے تو خوف زدہ بھی ہے۔ بھوت پریت کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ناصر بابا کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اس گاؤں میں نئے آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ کھیتوں کے پار سندل کے درختوں میں بائیں جانب ان کی جھونپڑی ہے۔ اس کی ماں حسب روایت نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ نہیں اماں، کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں گھر اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ ابھی
سارم کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ جاوید اختر آ گئے۔ سارم تم کب آئے؟ حسب معمول جاوید اختر دوستانہ انداز میں بولے۔ وہ اپنے بچوں سے شروع سے ہی دوستانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولادوں کے بہت قریب تھے۔ بس ابا جان، آپ سب کی مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ شام کو سارم کا دوست سلمان آ گیا۔ سارم نے ناصر بابا سے ملاقات کرنا چاہا تو اس نے یہ بات سلمان کو بتائی۔ تو پھر چلو چلتے ہیں۔ اگلے 20 منٹ میں وہ دونوں ناصر بابا کی جھوپڑی میں آ چکے تھے۔ وہ تلاوت میں مشغول تھے۔ انہیں ناصر بابا کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ناصر بابا نے قرآن مجید کو بند کر کے ایک اونچی جگہ پر رکھا اور بولے، کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو؟ کیوں آئے ہو؟ بابا جی، ہمارا مسئلہ بہت سنگین تو نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، سارم نے بتانا شروع کیا۔ اوہو، ساری بات سننے کے بعد ناصر بابا بولے، سلمان بیٹا، وہ سامنے سے کاغذ اور قلم لا کر دینا۔ ناصر بابا بولے تو سلمان نے اپنے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل سے انہیں کاغذ اور قلم اٹھا کر دیا۔ بابا جی کاغذ پر کچھ عجیب و غریب لکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کی میٹھی سی مسکراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بابا جی نے بتانا شروع کیا، وہ 3 ہیں، 3 بھوت ہیں۔ کیا بھوت؟ سلمان خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ بھوت ہیں اور کسی انجانی بستی سے آئے ہیں۔ وہ مدد چاہتے ہیں۔ کس سے؟ سلمان نے پوچھا۔ وہ مدد سارم سے چاہتے ہیں۔ سارم بھوت کا نام سن کر پہلے ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں کیسے ان منحوس بھوتوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اور بھوتوں کو بھلا مدد کی کیا ضرورت؟ وہ تو بھوت ہیں اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جن بھوتوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہ اپنی طاقت کی بدولت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم نے درست سن رکھا ہے سارم، میں بھی حیران ہوں، لیکن تمہیں ان بھوتوں سے بات کرنی ہوگی، بابا جی نے کہا۔ کیسے بات کرنی ہوگی مجھے؟ سارم نے پوچھا۔ بیٹا، جب بھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش ہو تو یہ ورد کہنا، اے بھوتوں، سامنے آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ اور بابا جی نے ریاض کو 3 عجیب الفاظ بتائے اور یاد بھی کروائے۔ تاریکی ہر طرف اپنے منحوس پنجے گاڑ چکی تھی۔ سارم کے کمرے میں 0 وولٹ کے بلب کی زرد اور ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر جھینگروں اور حشرات کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماحول میں پراسرار سی سنسنی اور خوف دبا ہوا تھا۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک خاموشی کے سمندر میں کنکر نہیں گرا، بہت بڑا وزن گرا۔ بھاری بھرکم الماری کے گرنے سے زوردار آواز کے ساتھ سارم اٹھ بیٹھا۔ فوراً سے بیشتر سارا واقعہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے بابا جی کے بتائے ہوئے الفاظ کا ورد پڑھا اور کہا، اے بھوتوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، سامنے آؤ۔ اور سارم نے 3 ہیولے دیکھے اور پھر واضح ہوتے چلے گئے۔ سارم نے زندگی میں پہلی مرتبہ بھوتوں کو دیکھا تھا اور بھوت بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان کی نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور دودھ کی طرح شفاف رنگت تھی۔ تیسرا بھوت صورت میں بہت بدصورت تھا۔
रंग इसका तवे की मानिंद सिया था, इंतहाई मोटे काले और भद्दे होंठ जिन पर लहू जमा हुआ था, पतले पतले और लंबे जर्द दांत। तुमने हमें बुलाया, तुम्हारा शुक्रिया, ये एक भूत ने कहना शुरू किया, और सारिम चुपचाप इनको सुनने लगा। मेरा नाम रघु है, ये गौतम है, और ये बदसूरत भूत का नाम अजीम है। ये मुसलमान है और हम दो हिंदू हैं, और मैं और गौतम बचपन के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती को 5000 साल हो गए हैं। हमारी बस्ती में कुछ मुसलमान भूत भी बसते हैं, लेकिन हमारा बस्ती का सरबरा एक हिंदू जादूगर है। इसका नाम राम लाल है। वो बहुत नेक इंसान है, लेकिन अपने उसूलों का बहुत पक्का भी है। इसने मुसलमान भूतों की हिंदू भूतों से बोलचाल बंद की हुई है। इसकी वजह ये है कि दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के भूत हैं। अगर इनमें झगड़ा शुरू हो गया तो बहुत बदअमनी होगी, इसलिए रामलाल ने बोलना ही बंद कर रखा है। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। लेकिन हमारी दोस्ती अजीम से हो गई, इसलिए रामलाल ने हमें बस्ती से निकाल दिया है और अजीम को बदसूरत बना दिया है, क्योंकि ज़्यादा दोष इसका था। लेकिन अब हम दर बदर हो गए हैं, अनजानी राहों के मुसाफिर नहीं बनना चाहते। हम एक इंसान की ज़रूरत चाहते हैं जो हमारी मदद कर सके और रामलाल से हमारी सिफारिश करे। सारिम को इन भूतों पर तरस आ गया। लेकिन मैं कैसे कोहे काफ जा सकता हूँ? मतलब तुम जाने के लिए तैयार हो? अजीम बोला। इसकी आवाज़ बादलों की घरघराहट से मुशाबे थी। हाँ, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, सारिम बोला। क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? गौतम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरूँगा। वो वादी सरसब्ज़ व शादाब वादी, जहाँ हर सू अजीम नज़ारे रचे बसे थे। एक तरफ बागात थे जिनमें दरख्तों के साथ फल लटके हुए माहौल को जन्नत बनाने की कोशिश में सरगर्दा थे। कुछ फूलों की खुशबू और कुछ परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को जन्नत बना दिया था। दरिया के पार 3 लोग उड़ते हुए दरिया के किनारे आकर खड़े हो गए। वो चारों कोई और नहीं, गौतम, रघु, अजीम और सारिम थे। सारिम को यूं महसूस हो रहा था कि वो जन्नत में आ गया है। हर सू दिल फरेब नज़ारे बिखरे हुए थे। चलो रामलाल के पास चलें, सारिम एक अज़्म से बोला, और सब रामलाल के महल की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों मुजरिमों की तरह एक तरफ खड़े हो गए, जबकि सारिम रामलाल के दू बदू था। नौजवान, तुम अपने होशो हवास खो बैठे हो क्या? रामलाल बोला। मैं सिर्फ इनकी मदद करने आया हूँ। आप एक इंसान हैं और मैं भी एक इंसान हूँ, और बकौल इन भूतों के आप रहम दिल हैं। मैं आपसे इनकी सिफारिश करने आया हूँ। इन भूतों को इस बस्ती में रहने की इजाज़त दें। मैं आपसे अहद करता हूँ कि ये दोनों अजीम की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ये बोले तो फिर तुम मौत से बच ना पाओगे। अब तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भिजवा रहे हैं। रामलाल ने कुछ पढ़कर फूंका।
تو سارم بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اس کو جگا رہی تھیں۔ سارم بیٹا اٹھو، جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ سارم ساری بات کو ایک خواب سمجھ کر بھول بیٹھا، مگر وہ کوئی خواب نہ تھا، ایک حقیقت تھی، ایک میٹھی حقیقت۔